إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وأمينه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله يرحمكم الله واعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم. محترم حاضرین، بزرگان دین، ملت کے بہیر خواہ نوجوان ساتھیوں، مومنہ ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے، جس نے ہمیں حق و باطل، صحیح غلط، سچ اور جھوٹ، اچھے اور برے، توحید اور شرک، بدعت اور سنت، کھرے اور کھوٹے، کالے اور سفید، تاریکی اور روشنی کا فرق عطا فرمایا، ہمیں یہ شعور عطا کیا کہ ہم صراط مستقیم کو تلاش کر سکیں۔ اسلام، قرآن کریم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عظمی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج، ایسی عظیم نعمتیں اللہ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائے۔ ربنا لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا ربنا لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہ کی حمد و ثنا لکھنے کے لیے سارے سمندر کے پانی سیاہی بنا دیے جائیں اور درخت پر روئے زمین پر موجود سارے درخت قلم اور دوات بنا لیے جائیں، پھر بھی اللہ کی تعریف لکھنے میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کی مکمل تعریف نہیں لکھ سکتا۔ بعد ازاں گنت درود و سلام ہو نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء
والصلحاء والمرسلین محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس روئے زمین پر آپ سے افضل نہ پہلے کبھی کوئی انسان پیدا ہوا، نہ قیامت کی صبح تک آپ سے افضل کوئی انسان پیدا ہوگا۔ بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاری نہ ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد مہینوں میں محرم اللہ کا مہینہ، محرم کے تعارف کے لیے صرف یہ کہہ دینا نبی کا کافی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ یعنی یہ محرم یوں تو سارے دن اللہ ہی کے ہیں، مگر محرم کو خاص طور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کی نسبت، اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینوں میں اگر اللہ کا مہینہ دیکھنا ہے تو محرم کو دیکھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل عرب اسلام سے پہلے 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس زمانے سے معمول تھا، آپ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ ہی کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو ثابت ہو گئی مگر فضیلت ثابت نہیں ہوئی، فضیلت آج بھی باقی ہے۔ فمن شاء یصوم ومن شاء یفطر، جو چاہے اب عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، یعنی فرض نہیں ہے ہر فرد پر، مگر فضیلت اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو محرم وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ، قرآن میں اللہ نے کیا کہا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ 1000 سال پہلے سے، 500 سال پہلے سے محمدیت جب دنیا میں آئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس کے بعد سے قرآن کا نزول ہوا، اس کے بعد سے نہیں۔ اللہ کے یہاں مہینوں کی یہ 12 گنتی اس دن سے ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ کے یہاں مہینوں کی 12 ہی گنتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو پہلے ہی سے حرمت والے مہینے بنا دیا۔ ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ ذو الحجہ ومحرم ورجب مضر بین جمادى وشعبان۔ 12 مہینے سال کے کتنے مہینے؟ 12 مہینے ہوتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور حرمت والے وہ 4 مہینے کی وضاحت بھی فرما دی۔ گویا قرآن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر سمجھا جا سکتا، اور جس نے
قرآن کو صاحب وحی آمنہ کے لال محمد عربی کی احادیث سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کی، ضل فاضل، وہ خود بھی گمراہ ہوا اور اس نے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو گمراہ کیا، ضل فاضل، کیونکہ یہ وحی کا مرکز ہے قرآن، آخری الہامی کتاب ہے قرآن، یہ وحی ہے، اور یہ وحی صاحب وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ان کے بغیر سمجھا جا سکتا۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا 4 مہینے حرمت والے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا 3 تو یکے بعد دیگرے ہیں، ایک کے بعد ایک ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ و محرم و رجب مضر بین جمادى و شعبان، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادى الاخری اور شعبان ان کے درمیان میں ہے۔ حکمت کیا ہے؟ عربوں میں خوریزی عام تھی، لڑائی جھگڑا عام سی بات تھی، قافلوں کو لوٹ لیا جانا تو سب سے زیادہ عام تھا، رہزنی کے سال واقعات رونما ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے بالکل کچھ دن پہلے تک کے بہت بڑے بڑے واقعات رہزنی کے ہوئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ حالات اتنے گمبھیر ہوں تو دنیا کے کونے کونے سے خانہ کعبہ کی زیارت کیسے کی جائے گی؟ اس وجہ سے اللہ کی حکمت دیکھو، اللہ نے اسی وجہ سے یہ حرمت کے مہینے قرار دیے تھے۔ حرمت کے مہینوں کا ان لڑنے والوں کو بڑا پاس و لحاظ تھا، حرمت کے مہینے میں لڑتے نہیں تھے، جن کو لڑنے کی عادت تھی، جن کا اوڑھنا بچھونا لڑنا تھا، اگر تلواریں میان سے نکلتی تو قبیلے کے قبیلے تہس نہس ہو جاتے تھے۔ داداؤں کی لڑائیاں پوتے پڑ پوتے لڑا کرتے تھے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ لڑائی کی بنیاد کیا تھی، اور لڑائی جاری ہوتی تھی، دشمنی اور عداوت کی اس حد تک تھی، لیکن اتنے لڑنے والے بھی حرمت کے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ تلواریں میان میں چلی جاتی تھی، لڑائی بند، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینے حرمت کے چل رہے ہیں، کوئی کسی طرح کا جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑے والے بھی ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ اللہ کی حکمت دیکھو، حج کا مہینہ درمیان میں اللہ نے رکھا تھا۔ حج کے لیے جن لوگوں کو خانہ کعبہ پہنچنا تھا، اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ کا حج ہوتا تھا، زیارت ہوتی تھی۔ حج کے مہینے کے پہلے 1 مہینہ اور حج کے بعد 1 مہینہ اللہ نے حرام قرار دیا، تاکہ ان کا آنا بھی آسان ہو اور ان کا جانا بھی آسان ہو، یہ آسانی سے اللہ کے گھر کی زیارت کر سکے۔ دنیا کے اور عرب کے صحرائے عرب کے کوچے کوچے سے، کونے کونے سے جو جہاں سے چاہے خانہ کعبہ کے لیے چلا آئے، نہ اس کو آنے کی کوئی تکلیف ہے نہ جانے کی کوئی تکلیف، اس لیے کہ حرمت کے مہینے جاری ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ و محرم۔ محرم کے اختتام تک سارے زائرین اپنے گھروں کو پہنچ جاتے تھے۔ کتنی بڑی حکمت تھی۔ اب اس کے 6 مہینے کے بعد اللہ نے 1 مہینہ اور حرام قرار دیا تھا، تاکہ اگر کوئی خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہے تو رجب کے مہینے میں آ کر زیارت کر سکتا ہے، اسے ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، قافلے لوٹے نہیں جائیں گے، لڑائی جھگڑا قریش بھی اور دنیا کے عرب کے دیگر قبائل لڑائی جھگڑے سے کوسوں دور ہیں، اس لیے کہ مہینے چل رہے ہیں حرمت کے۔ یہ ان لوگوں کی حالت تھی جو سال کے 12 مہینے لڑا کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی تھیں۔ آج مسلمان ہیں، 30 پارے کا قرآن کریم گھر میں رکھا ہوا ہے، لاکھوں احادیث پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب حدیث کی کتابوں میں ذخیرہ احادیث کی شکل میں موجود ہے، صحابہ کے منہج کے دعوے ہیں، مگر جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، سازشیں ختم نہیں ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو رسوا کرنے کی ہر ممکن کوشش جاری رہتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی جھگڑوں میں ہم ان سے اچھے ہیں؟ وہ تو بیچارے لڑنے والے بھی حرمت کے مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ تو محرم کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے،
محرم حرمت کا مہینہ ہے. محرم نے بہت ساری یادیں چھوڑی ہیں. محرم ہی کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا. یہ اس بات کا اشاریہ ہے کہ آپ کی زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا ہے. آپ 1 سال بڑے نہیں ہوئے, دنیا میں آپ 1 سال چھوٹے ہو گئے. 1 سال اور زندگی کے آپ کے ختم ہو گئے, اب ایک نیا سال شروع ہو گیا. یہ اس بات کا غماز ہے کہ مسلمانوں کا اپنا اسلامی کیلنڈر ہے. مسلمانوں کے کیلنڈر کے لیے, تاریخ لکھنے کے لیے کسی قوم کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلم بچوں کی زبان سے دیکھیں, پوچھیں انہیں جنوری, فیبروری, مارچ یاد ہے, مگر محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخری, رجب, شعبان, رمضان, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, یہ کسی کو یاد نہیں ہے. بچوں کو تو چھوڑو, بڑوں کو یاد نہیں ہے. یہ ہمارے صحابہ سے محبت کی دلیل ہے, یہ ہمارے منہج کی غیرت ہے یا بے غیرتی ہے, ہمارے منہج سے محبت ہے یا دین محمد سے نفرت کا غماز ہے. ہمارے اعصاب پر, ہمارے افکار و نظریات پر, ہماری سوچ و فکر پر, ہماری صبح و شام پر, ہماری تہذیب و ثقافت پر دوسری قوموں کا سایہ ہے, دوسری قوموں کی اجارہ داری ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہمارا اپنا کیلنڈر ہے, ہمارا اپنا سسٹم ہے, ہمارا اپنا نظام ہے. ہم اپنے مہینوں کو بھی یاد کریں, اپنے مہینوں کو بھی زندہ کریں. جب کچھ لکھیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ساتھ دوسری تاریخوں کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ کو بھی لکھیں, اسلامی سن کو بھی لکھیں. دنیا کو بتاویں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کوئی کمی چھوڑی نہیں, یہاں کوئی کمی نہیں ہے, ہر چیز کو مکمل کر دیا گیا. اسلام ایک مکمل دین ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. ہجرت کی یاد دلاتا ہے یہ مہینہ. ہجرت کے سبق کو بار بار پڑھیں. مومن وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے کو تیار رہتے ہیں. اب سوال یہ ہے, ویسے حالات آپ برداشت کریں, صبر کریں جیسے مکہ کے حالات تھے. نماز 2 رکعت نماز خانہ کعبہ کے سامنے پڑھنا مشکل تھا. ہمارے پاس تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مساجد ہیں, صفیں خالی ہیں. ہم کیسے کہیں گے کہ وہ مکہ کے حالات ہیں؟ آپ آزادی سے نماز پڑھ سکتے ہیں, مگر آپ کا نفس امارہ آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتا. حالات مکہ جیسے نہیں ہیں. ہم نے اپنے دل و دماغ میں خیال بنا لیا ہے کہ حالات مکے جیسے ہیں. وہ عقبہ ابن ابی معیط, امیہ ابن خلف لعنت اللہ علیہم اجمعین, یہ جب آتے کھیلا کرتے تھے تو اس انداز سے جانور کی آنکھ پھینکتے کہ وہ گھوم کر جاتی اور آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنپٹی پر چپک جاتی. اس انداز سے آتے کھیلتے کہ جا کر محمد کے صحن میں چڑی ہوئی ہانڈی میں جا کر گرتی. یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا, روز کا مسئلہ تھا. تو شکایت سے پہلے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں, محاسبہ کریں, ہجرت کے سبق کو ہمیشہ یاد کریں, اپنے بچوں کو بتائیں مومن وہ ہے جو باطل سے کمپرومائز نہیں کر سکتا, بھلے اسے اپنے جان اور مال کو لٹانا پڑے. محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا سے ایک نہ ایک دن ظالم کا خاتمہ ہوتا ہے. محرم ہمیں یاد دلاتا ہے فرعون جیسا ظالم و جابر حکمراں دریا میں ڈبو دیا گیا, کچھ نہیں کر سکا, بے بس رہا. فرعون جیسا ظالم و جابر جو انسانوں کو نت نئی سزائیں دیتا تھا, دیواروں میں چننا, دیواروں کو میں کیل سے انسان کو ٹھونک دینا, ہتھیلی میں کیل سے دیوار میں ٹھونک دینا, دیوار میں چن دینا, دایاں ہاتھ اور بایاں پیر یا بایاں پیر اور دایاں ہاتھ کاٹ دینا, یہ نت نئی سزائیں فرعون نے شروع کی تھی. پہلوں نے جس کا تصور نہیں کیا تھا, فرعون نے ان مظالم کا آغاز کیا تھا. وہ فرعون ہی کے آدمی تھے جو بنی اسرائیل کے محلوں میں جاتے تھے
اور حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے حمل کو ضائع کرتے تھے، ان کے معصوم بچوں کو تلواروں سے 2 ٹکڑے کر دیا کرتے تھے. یہ فرعون ہی کے آدمی تھے. قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. یاد کرو، قرآن نے کہا ہے وَإِذْ واو الف دال، یہ پوری تاریخ بیان کرنے والا حرف ہے. وَإِذْ، پیچھے جاؤ، ہزاروں سال پیچھے کی تاریخ کا مطالعہ کرو. وَإِذْ، یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی. اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف. ہم نے تم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی. یسومونکم، جو تمہیں دردناک عذاب دیتے تھے. سوء العذاب. آگے ایک منظر بیان کیا اللہ نے. یذبحون ابناءکم، تمہارے جوان بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. بڑی منت سماجت سے ماں باپ نے بچے کو پال پوس کر جوان کیا. جوان سال بیٹے کو فرعون کے آدمی آ کر ماں باپ سے چھین کر سامنے کے سامنے ذبح کر رہے ہیں. یذبحون ابناءکم، بیٹوں کو ماں باپ کے سامنے ذبح کرتے ہیں. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری جوان لڑکیوں کو چھین کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی عصمت سے کھیلتے ہیں. 72 سال بنی اسرائیل نے مظالم سہے. 1 سال 2 سال نہیں، 2 اشرہ نہیں، 1 دہے 2 دہے نہیں، 72 سال آل فرعون کے مظالم کو بنی اسرائیل نے برداشت کیا. ہر دن ایک مسئلہ، زندگی جینا مشکل ہو گیا. اللہ نے بیان کیا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور یہ تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا ابتلا تھا. میرے بھائیوں، پھر ایک دن ایسا آیا، اللہ نے بنی اسرائیل ہی میں سے ایک بچے کو چن لیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، تاریخ ہم جانتے ہیں. فرعون ہی کے دربار میں پلا بڑھا. موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اس عمر کو پہنچے جب اللہ نے نبوت دینی تھی، نبوت سے سرفراز فرمایا. بنی اسرائیل کو امیدیں آ گئیں. پھر ایک رات ایسی آئی، موسیٰ علیہ السلام نے حالات کا سامنا کر لیا، حجت پوری کر دی. فرعون اور آل فرعون پر اپنی حجت تمام کرنے کے بعد اب بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر نکلنا تھا. رات کی تاریکی تھی. بنی اسرائیل کی عورتوں نے مصری عورتوں سے، قبطی عورتوں سے زیورات ادھار لے رکھی تھی، مستعار لیے تھے، پہننے کے لیے لیے تھے. تو وہاں قبطیوں میں یہ بات چل رہی تھی. آج رات میں بنی اسرائیل کے قبائل میں، معاشرے میں اتنا شور ہنگامہ کیسا ہے. تو عورتیں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں ان کے یہاں کسی طرح کا فنکشن ہے، شادی بیاہ کا ماحول ہے. اس تدبیر کے ساتھ بنی اسرائیل نے تیاری کی، لوگوں کو ایک میسج دیا ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ ہے. عورتیں عورتوں سے زیورات مستعار لی، اور یہی زیورات آگے چل کر موسیٰ سامری کی مدد سے بچڑا بنایا جس کی پوجا کی جانے لگی. یہی زیورات جمع کر کے بنائے گئے تھے. ان زیورات کی بدولت قبطی عورتوں کو، مصری مردوں کو، آل فرعون کو ایک تسلی تھی کہ وہاں کوئی فنکشن چل رہا ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ نے رقم کیا، رات تاریخ ہوئی، آل فرعون تو سو گئے، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت و سیادت میں مصر چھوڑ کر نکل پڑے. دریا کے کنارے پہنچے تھے. پیچھے صبح ہوئی، ابھی ہلکی ہلکی سورج کی روشنی ابھر رہی تھی. آل فرعون اور فرعون کو پتہ چل گیا، کہہ رہے ہم کو دھوکہ دے گئے. موسیٰ بنی اسرائیل نکل گئے، یہاں سے ہجرت کر گئے، گھر بار سب چھوڑ دیا، جانور چوپائے سارے جاندار ساتھ میں ہیں، بہن بیٹیاں بہویں مائیں سب ساتھ میں ہیں. فرعون اور آل فرعون کو پتہ چلا، پوری تیاری کی گئی. فرعون اپنی پوری بٹالین کے ساتھ
اپنی تمام تر فوج اور ہر طرح کے ساز و سامان کے ساتھ فرعون نے کہا کوچ کرو، ہم سے یہ بچ کر جائیں گے کہاں؟ وقت کا سب سے ظالم بادشاہ تھا جس کے ظلم کی داستانیں کتابوں میں لکھی جاتی تھیں. پیچھے آ رہا ہے، سامنے دریا ہے. بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ تم نے یہ کیا کیا؟ دونوں طرف ہمیں موت نظر آ رہی ہے، پیچھے دشمن ہے، وقت کا سپر پاور حاکم ہے، اس کے ساتھ اس کی فوج ہے، ہر طرح کے ہتھیار سے لیس ہے، اور سامنے پانی ہے، دریا ہے. ہم کہاں جائیں موسیٰ؟ موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ تاریخ نے رقم کیا، قرآن میں اللہ نے ہم اور آپ کے لیے بیان کیا. تم کس سے نا امید ہوتے ہو؟ ایسی سینکڑوں مثالیں تاریخ میں گزری ہیں. جب امکانات ختم ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو، عرش والے پر ایمان لائے ہو، اس کائنات میں جس کا طوطی بولتا ہے، پرندہ جس کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا، درخت سے پتا جس کے علم اور حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا، یہ عطا گہرائی والے سمندر کی موجیں جس کے حکم کی پابند ہیں، یہ طوفانی ہوائیں اور یہ سمندری لہریں جس کے حکم سے آگے نہیں جا سکتی. اگر تم اس اللہ کو مانتے ہو فعلیہ توکلوا، تو پھر بھروسہ اسی پر کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. بنی اسرائیل نے اللہ پر بھروسہ کیا. حالات ہمارے ساتھ بھی ہیں، مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. مومن اگر سچا ہے کسی سے ڈرتا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. مومن اگر سچا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید اور لالچ نہیں رکھتا. ہم کس منہج کی بات کرتے ہیں، ہم کن صحابہ کا حوالہ دیتے ہیں، ہم کن انبیاء کا حوالہ دیتے ہیں. ہماری زندگی کے شب و روز اس بات کا غماز ہے کہ ہم نے توحید کو ابھی سمجھا ہی نہیں، ہم نے تو ابھی ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہمارے دعوے کھوکھلے ہیں، ہماری باتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. میرے بھائیوں، ہم اگر مومن ہیں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھو کیسے بھروسہ کیا. اللہ نے دیکھا بنی اسرائیل نے بھروسہ کیا تو اللہ نے کہا موسیٰ ڈر مت، تیرے ہاتھ میں یہ جو لکڑی دکھ رہی ہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ معمولی سی لکڑی بھی سمندر کے پانی کو، ان کی موجوں کو روک لے گی. مار کر دیکھ. دریا میں ایک لاٹھی مارنی تھی، پانی ہر جگہ سے راستہ بنا لیتا ہے، مگر طوفانی موجیں پانی دیوار بن کر دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور نشیبی راستہ بن گیا. محرم اسی بات کی یاد تازہ کرتا ہے. نشیبی راستہ بن گیا. فرعون اور آل فرعون بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ادھر اللہ نے کہا موسیٰ لاٹھی مار. دیکھا بنی اسرائیلیوں نے سمندر اور دریا کا پانی دونوں طرف رکنے لگا، دیوار بن کر لہریں کھڑی ہو گئی، نشیبی راستہ بنا. اتر جا موسیٰ اپنی قوم کو لے کر، تو نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے. موسیٰ بنی اسرائیل اتر گئے. تاریخ نے رقم کیا، دنیا نے دیکھا، جب وہ آدھے راستے سے زیادہ پار کر گئے تو فرعون اور آل فرعون وہاں پہنچے. اب سمجھ نہیں آ رہا کریں کیا کریں. ان کو لے جا کر راستے میں دبوچ لیں یا کچھ انتظار کریں. تو مشورہ ہوا دیکھو ان کو کراس تو کر لینے دو پھر دیکھتے ہیں. ابھی آخری آدمی تھا راستے پر تو فرعون اور آل فرعون نے سوچا نہیں، پورے نکل گئے، ایک آدمی اب آخری آدمی ہے، بہت ممکن ہے کہ ہم ان کو پا لیں گے. نکلو. فرعون حیران ہے، آل فرعون حیران ہے. ایسا کبھی نہ کسی نے سوچا تھا، نہ تاریخ میں کبھی پڑھا تھا کہ بہتے ہوئے دریا کا پانی دونوں طرف سمٹ جائے اور راستہ بن جائے. حیران و پریشان ہے. اتر جاؤ. اتر گئے. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت باللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. جب سمندر کے بیچ میں پہنچا، دریا کے پانی نے ان کی طغیانی بڑھا دی، بنی اسرائیل نجات پا گئے. فرعون اور آل فرعون گھر کے آب ہوئے. جب ڈوبنے لگا
تو فرعون نے کیا کہا؟ ہاں لے آیا ایمان، آمنت باللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ہاں ٹھیک ہے، ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں سچا مومن ہو گیا، ابھی بھی شرط کے ساتھ کہہ رہا ہے بنو اسرائیل نے جس رب کو مان لیا تھا اللہ کو میں بھی مان لیتا ہوں. ڈبو دیا گیا، کیونکہ آخری مرحلے کا امتحان اور توبہ، آخری مرحلے کا ایمان اور توبہ قبول نہیں ہوتے. ماننا ہے تو ابھی مان لیں، توبہ کرنی ہے تو ابھی کر لیں. آخری عمر کے جب جان نرخرے کو پہنچے گی تو اللہ کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں. ڈبا دیا گیا. اسی تاریخ کو، محرم کی تاریخ 10 تاریخ کو بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے فرعون اور آل فرعون کے مظالم سے نجات ملی. ایسا نہیں تھا کہ سمندر کراس کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، فرعون اور آل فرعون سمندر کے اس طرف ہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ہم نے پورے لشکر سمیت فرعون کو گھر سے آب کر دیا. اس کا باب ہی، اس کا چیپٹر ہی ختم ہو گیا. ایسا نہیں تھا کہ وہ اس طرف ہے اور یہ اس طرف ہے، ہم نے اس کا چیپٹر ہی کلوز کر دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے. بھلا اس سے بڑا اور کیا معجزہ تمہیں چاہیے؟ تو میرے بھائیوں، یہ تاریخ ہم اور آپ کو بہت سارے ہزاروں سبق سکھاتی ہے، ہزاروں سبق سکھانے کے لیے کافی ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا، جب بھی محرم کی 10 تاریخ آئے سمجھ جائیں کہ ظلم چاہے کتنی بھی شرارت کر لے، ظالم چاہے کتنی بھی شرارت کر لے، ظلم کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے اور ظالم کا خاتمہ ایک نہ ایک دن یقینی ہے. اور میں تو اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کبھی کسی ظلم سے ڈرنا نہیں. جب تک کوئی چیز اپنی انتہا کو نہیں پہنچتی ختم نہیں ہوتی. اگر کسی چیز کو ختم ہونا ہے تو وہ انتہا کو پہنچنی ہے. ظلم کا بھی یہی حال ہے، جب تک ظلم انتہا کو نہیں پہنچے گا ختم نہیں ہوگا. ظلم جب تک انتہا کو نہیں پہنچے گا ختم نہیں ہوگا. ہر وہ چیز جو شروع ہوتی ہے اسے ختم ہونا ہے، ہر وہ چیز جو انتہا کو پہنچتی ہے اسے ہلاک ہونا ہے. یہی محرم کا پیغام ہے. جب بھی کوئی ظالم سر اٹھائے گا اللہ رب العالمین کی اس میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، لاکھوں حکمتیں پوشیدہ ہوں گی. ہمیں ایسا لگتا ہے یہ چیز میرے حق میں بری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بری نہیں ہوتی. میں 1-2 مثال عرض کروں گا اور اپنی بات ختم کروں گا. صبح کا وقت ہے، ایک بندہ مارننگ واک پہ ہے، ساتھ میں کتا بھی دوڑ رہا ہے. اچانک اس کے پیر میں ٹھوکر لگی، یہ گر گیا، ناخون سے خون بہنے لگا، اپنا ناخون اور پیر پکڑ کے بیٹھ گیا. کتا بھاگ ہی رہا تھا. تھوڑی دیر بعد جب سر اٹھایا تو دیکھا کتا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ اپنے آپ کو دوش دینے لگا، یہ ٹھوکر مجھے ہی لگنا تھی. کچھ دیر بعد اسے پتا چلا کہ جس کتے کو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ آگے دلدل نما زمین میں دھسا ہوا ہے، گردن تک ڈھک گیا ہے، جس کو یہ بھی زمین سمجھ رہا تھا. چند قدم اگر یہ اور چلتا تو کتا تو ڈوبے نہ ڈوبے یہ ضرور ڈوب جاتا. تو جو بھی ٹھوکر لگتی ہے ایک بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے لگتی ہے. ہمیں یہ سب حوصلوں کی باتیں 1-2 نہیں، 1000-2000 نہیں، لاکھوں باتیں قرآن میں موجود ہیں. قرآن کے مضامین کو پڑھیے، قرآن کے ترجمے کو پڑھیے، آپ کے دل میں بڑی جگہ ہوگی، بڑی وسعت پیدا ہوگی اور آپ کا ایمان جوش مارتا ہوا جام ہوگا. آپ کو کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی. آپ آئیے اللہ کی کتاب کی طرف، قرآن پڑھیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے لوگ تو محرم کا روزہ پہلے بھی رکھتے تھے. جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں پتہ چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو بڑی حیرت ہوئی. ارے یہ یہودی کیوں رکھتے ہیں؟ ہم تو رکھتے ہیں. چلو خانہ کعبہ کے معمار، خانہ کعبہ کے خدام، پانی پلانے والے، زائرین کی خدمت کرنے والے، ہمارا اپنا ایک شرف ہے، ایک مقام ہے. ہم تو زمانے قدیم سے روزہ رکھتے آئے ہیں، یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا اسی دن حضرت موسیٰ کو نجات ملی تھی بنی اسرائیل اور موسیٰ کو فرعون اور آل فرعون سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی موسیٰ کی ابتدا میں روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا سن لو، تاریخ نوٹ کر لے، قیامت کی صبح تک سارے انسانوں کے لیے ہے. دنیا کے ہر پیغمبر اسلام پر ڈٹے ہوئے تھے، اسلام پر قائم تھے.
دینہم واحد امہاتہم شتی ودینہم واحد. ان کے فروعی مسائل مختلف ہو سکتے ہیں مگر ان کی بنیاد ایک تھی. ہر قوم اسلام پر تھی. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اسلام کو 1400 سال ہوئے، ان سے بڑا جاہل، ان سے بڑا بے وقوف، ان سے بڑا اسلام سے دور کوئی ہو نہیں سکتا. اسلام کو 1450 سال نہیں ہوئے. اسلام تو پہلے دن سے ہے جب اللہ نے آدم کو دنیا میں بھیجا. پہلے دن سے اسلام ہے. ہر نبی نے اسلام ہی کی تبلیغ کی ہے. ہاں اس کے ایڈیشن چینج ہوئے ہیں. کبھی اسی اسلام کا نام یہودیت تھا، بعد میں اسی اسلام کا نام عیسائیت ہو گیا، پھر اس کے بعد اسی اسلام کا نام محمدیت ہو گیا. اسلام وہی ہے، اس کے ایڈیشن چینج ہوئے ہیں، انبیاء چینج ہوئے، فروعی مسائل بدلے ہیں، مگر اسلام دنیا میں پہلے دن سے تھا اور آخری دن تک رہے گا. یہ قرآن نے ہمیں سکھایا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا نحنو احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ ہم موسیٰ کی پیروی کرنے کے مستحق ہیں، حقدار ہیں. کیوں؟ تم نے تو موسیٰ کی شریعت میں تبدیلی کر دی، خرد برد کر دیا، موسیٰ کی شریعت میں تحریف کی، جیسے آج مسلمانوں نے محمد عربی کی شریعت میں تحریف کر دی. جب زمانے لمبے ہو جاتے ہیں تو شریعت کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے. تم نے تو موسیٰ کی شریعت میں تبدیلی کر دی اور ہم تو موسیٰ کی بنیاد پر قائم ہیں، لہذا تم سے زیادہ موسیٰ کو فالو کرنے کا ہمیں حق ہے. ہم رکھیں گے روزہ. آپ نے تو کہہ دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک ہی دن یہ بھی رکھیں ہم بھی رکھیں. دیکھو ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جو برتھ ڈے منا رہے ہیں اور اپنے اسٹیٹس پہ برتھ ڈے کا کیک لگا رہے ہیں، غیر اسلامی تہذیبوں کے اشتہار کر رہے ہیں. کتنی زیادہ دوریاں تھیں مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں. اپنے آپ خالف الیہود والنصارہ، اللہ کے نبی نے کہا یہود و نصارہ کے زندگی کے ہر جو ان کی مذہب کی پہچان بن چکے ہیں، ہر اس کام سے اپنے آپ کو دور کرو، ہر اس کام سے دور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ بھی روزہ رکھے ہم بھی روزہ رکھے تو فرق کیا رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا وَلَئِن بَقِيتُ إِلَىٰ عَامٍ مُقْبِلٍ لَأَصُومَنَّ النَّافِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کو بھی رکھوں گا تاکہ روزہ شکرانے میں شریک بھی ہو جاؤں اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے. اس لیے 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھنا اللہ کے نبی اور صحابہ کی سنت ہے. اور 9 کو کوئی نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے آپشن ہے کہ 11 کو رکھ لے، ورنہ 9 کو رکھنا زیادہ بہتر ہے. 9 اور 10. اب حضرت حسین کی محبت کا دم بھرنے والے، صحابہ کرام کو مشق ستم بنانے والے حضرت حسین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پیاسے شہید ہو گئے کربلا میں اور یہ شربت پی رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں. شیطان نے دیکھو کیسے ورگلایا، کیسے دور کیا اہل بیت کی محبت کا آڑ لے کر، حضرت علی کی محبت کا آڑ لے کر، حسنین کی محبت کا آڑ لے کر. شیطان نے محمد کی شریعت سے، دین محمدی سے مسلمانوں کو دین کے نام پر کیسا دور کیا ہے. محمد اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین روزہ رکھتے ہیں اور یہ اہل بیت کی محبت کرنے والے شربت پیتے اور پلاتے ہیں. کسی کے باپ کو تڑپا تڑپا کر مار دیا جائے، پیاسا رکھ کر مارا جائے اور اس سے کہے کہ تو اپنے باپ سے سچی محبت کرتا ہے، تو جس دن اور تاریخ کو تیرے باپ کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا، پیاسا رکھا گیا، ہر سال اس دن تو شربت بھی پی اور دوسروں کو بھی پلا، تاکہ دنیا دیکھے کہ اپنے باپ کی روح کو کتنی تسکین پہنچا رہا ہے. ہم اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یا شربت پینا چاہیے؟ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں تعزیہ بنانی چاہیے کہ نہیں بنانی چاہیے؟ ہم اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو محمد عربی کی شریعت ہماری نجات کے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، بہت لمبی بات ہے، ایک مستقل موضوع ہے. میں آخر میں عرض کروں، صحابہ کو صرف اسی لیے نشانہ بنایا گیا. اور سن لو، تاریخ شاہد ہے کہ اس امت کو، افراد امت کو، امت کے عقیدے کو، امت کے منہج کو، سلف صالحین کے منہج کو پہلے دن سے لے کر آج تک سب سے زیادہ اگر تکلیف پہنچی ہے تو روافض سے پہنچی ہے، شیعہ سے پہنچی ہے، جنہوں نے اسلام کے لبادے میں اسلام کو تہس نہس کر کے پیش کیا ہے.
صحابہ کو نشانہ کیوں بنایا؟ عمار ابن یاسر، مقداد ابن اسود، علی ابن ابی طالب، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، یہ چند نام لے کر کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہیں اور جہنمی ہیں. اللہ رحم فرمائے. چند صحابہ، 6 یا 7 صحابہ کے علاوہ ان کی نظر میں سب کے سب جہنمی ہیں. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. اتنی بڑی شرارت تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کی. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے. قرآن پر تو نشانہ نہیں کر سکتے، نبی پر نشانہ نہیں کر سکتے، تو صحابہ کو مشکوک بنا دو، صحابہ کا اعتبار ختم کر دو، صحابہ کی عظمت ختم کرو. مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو متاثر کرو تو ایک ساتھ پورا اسلام ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ احادیث کے روات بھی صحابہ ہیں. محمد عربی کی عظمت کو امت میں بیان کرنے والے صحابہ ہیں. قرآن کے روات بھی صحابہ ہیں. صحابہ کو متاثر کر کے قرآن کو نشانہ بنایا گیا. صحابہ کا اعتماد ختم کر کے محمد عربی کو نشانہ بنایا گیا. صحابہ کے اعتماد کو ختم کر کے خلفائے راشدین کو نشانہ بنایا گیا. لاکھوں احادیث کو بے وزن کرنے کی کوشش کی گئی. یاد رکھو نجات اسی میں ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی عرب کے کسی صحرا میں رہتا ہو، جب تک اس کی عدالت، اس کی ثقافت، اس کی صداقت میں یقین نہیں کرو گے مومن نہیں ہو سکتے. ذرہ برابر، رتی برابر کسی صحابی کے بارے میں کسی کے دل میں ڈاؤٹ ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمیں محرم کی عظمت کو پہچاننے، عاشورہ کے 2 روزوں کا اہتمام کرنے کی طاقت، قوت اور توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ان روزوں کے ذریعے جیسا کہ تیرے نبی نے وعدہ کیا ہے سال بھر کے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہمارے بھی بہت سارے گناہ ہیں، ہمارا دامن پورا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے. حقوق میں اگر آپ ہمارا امتحان لیں تو ہم فیل ہو جائیں گے. ایک دوسرے کا امتحان لے کوئی پاس نہیں ہوگا. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. چند ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہمارے پاس ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چند سجدے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے. بہر الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. صحابہ سے محبت و عقیدت عطا فرما. صحابہ کے امام، اماموں کے امام، نبیوں کے امام، اولین و آخرین کے امام آمنہ کے لال کی محبت اور عقیدت ہمارے دلوں میں عطا فرما. رب العالمین محرم کے پیغام کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.